نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق آیت نمبر 8 سے 16 تک۔ سب سے پہلے تھوڑی سی لفظی وضاحت کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ وا اور من کا لفظی معنی ہوتا ہے سے، من ما، من سے الناس لوگ، لوگوں میں سے یعنی بعض لوگ، یعنی من کا لفظی معنی بعض نہیں ہوتا، مراد بعض ہوتا ہے، لیکن یہاں بعض کیوں لکھا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں سے یعنی کچھ لوگ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سم آف دم۔ من جو یقول، قال یقول، قول اردو میں استعمال ہوتا ہے قول، مثلا اقوال زرین سب نے سن رکھا ہوگا، تو اقوال قول کی جمع ہے، تو یقول قول سے ہے، قاف واو لام، یقول کہتے ہیں۔ آمنا، آمنا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ حمزہ میم نون ہے، اور یقول کا روٹ قاف واو لام ہے۔ یہ جو نیچے خالی جگہ ہے اس پر آپ روٹ سے خود لکھ لیجئے اگر آپ کے پاروں میں نہیں لکھے ہوئے، ورنہ کچھ اہم الفاظ کے روٹس پارے کے آخر میں لسٹ میں بھی ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ آپ یہیں پر نیچے لکھ لیں۔ حمزہ میم نون ہے ایمان کا روٹ، حمزہ میم نون۔ آمنا، آمن یؤمن ایمان، ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، کنفرم کرنا۔ آمنا امن سے ہے، اور آمن یؤمن ایمان کہتے ہیں ایمان لانے یا تصدیق کرنے کو۔ تصدیق کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کنفرم کرنا، مان جانا۔ باللہ، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بی ہے اور ایک اللہ ہے، باللہ ساتھ اللہ کی، بی پیچھے پڑھا آپ نے، بسم اللہ۔ وا اور بالیوم الآخری، بی بھی آپ نے پڑھا، یوم بھی پڑھا، اور آخر بھی آخرت کے معنی پیچھے پڑھا آپ نے، بالیوم الآخری۔ وا حالانکہ، وا کا اگرچہ معنی اور ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ان کا حال بیان ہو رہا ہے اس لیے واو کے عربی زبان میں کئی ایک معنی ہوتے ہیں، جو مشہور معنی ہے وہ ہے اور۔ یہاں پر حالانکہ اس کا ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد حال بیان ہو رہا ہے کس کا؟ دھوکہ دینے والوں کا، یہ جو زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل سے کچھ اور کرتے ہیں، یعنی منافق لوگ جو ہیں۔ ماں نہیں، ماں پیچھے پڑھا آپ نے، مما، وہاں ماں کا معنی آپ نے جو پڑھا تھا، اور ماں کا ایک اور معنی نہیں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم وہ، ہم کہاں پڑھا؟ ہم المفلحون۔ بمؤمنین، بی اور مؤمنین، بی کا ایک مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور بی بہت جگہوں پر زائد بھی آئے گا، یہاں زائد ہے۔ بمؤمنین میں جو بی ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے، زائد ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں خاص طور پر آپ بہت مقامات پر زائد حروف دیکھیں گے، ایکسٹرا۔ کبھی میں آپ سے کہوں گی یہاں ما زائد ہے، کبھی کہوں گی با زائد ہے، کبھی کچھ اور بتاؤں گی، تو آج ایک ہی دفعہ سمجھ لیجئے کہ زائد حرف یا لفظ آتا ہے تاکید کے لیے۔ تاکید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اگرچہ یہاں لفظی ترجمہ نہیں کریں گے ہم بھی کا، ہم یہ نہیں کہیں گے اور نہیں ہے وہ ساتھ ایمان لانے والے، تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، کوئی سینس ہی نہیں بنتا اس کا۔ یعنی وہاں وہ ایسا نہیں کہ بیکار میں آئے ہیں یا بے مقصد، اگر لفظی ترجمہ نہیں آپ وہاں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہو کہ وہاں کچھ اس کا فائدہ نہیں، اس کا بہت زبردست فائدہ ہے، اور وہ فائدہ ہے ایمفیسس کا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دو چیزیں سیکھ رہے ہیں، ایک طرف آپ عربی زبان بھی سیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن مجید کا معنی اور تفسیر وغیرہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ زبان کی بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ قرآن مجید کی زبان کو براہ راست جان کر اس سے لطف اٹھا سکیں، ورنہ تو آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھائیے، آپ کو یہ میننگ بھی مل جائیں گے، ٹرانسلیشن بھی، تفسیر بھی، بہت سی تفسیریں لکھی ہوئی، لیکن ایک کلاس جوائن کرنے کا اور یہاں آ کر بیٹھنے اور سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ زبان بھی آئے گی، اور خاص طور پر جب آپ گروپس میں ترجمہ سنائیں گے تو اس میں آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہوگی، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے نئے الفاظ اب تک سیکھ چکے ہیں، کہاں کہاں ابھی کمی ہے، مزید کس طرح اور آپ کو یاد کرنا ہے، تاکہ قرآن پاک کا صرف ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو، جب آپ لفظ پڑھیں تو لفظ ڈائریکٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہر زبان کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں۔ اسلوب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سٹائل۔ ہر لینگویج کا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو عربی کا بھی ایک سٹائل ہے۔
اب جو سٹائل ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، سٹائل کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بی ہے یہاں پر اس کا اضافہ دس از اسٹائل آف لینگویج. تو کسی بھی زبان کا بعض اوقات ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن 100% ترجمہ نہیں ہوا کرتا، تو اس زبان کو سمجھنے کے لیے اس کا اسٹائل جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. یخادعون، یخادعون کا روٹ جو ہے خا دال اور عین ہے، خا دال عین، خدا، خدا کہتے ہیں دھوکے کو. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو. کون دھوکہ دیتے؟ یہ منافق. وا اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. پھر آمنا یؤمنو ایمان، ایمان لانا، تصدیق کرنا. وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے. یہاں بھی اب آپ دیکھیے پیچھے آپ نے پڑھا خے دال عین، خدا کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینا. لیکن دونوں کا لفظی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کچھ نوٹ کیا آپ نے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظی فرق، میننگ نہیں پوچھ رہی میں آپ سے. ایک جگہ ہے یخادعون اور ایک جگہ ہے یخدعون. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو بظاہر زائد آپ کو نظر آتا اور اس کا کوئی مقصد یا مطلب نہ ہو. دونوں کے اگرچہ ترجمے میں ہم کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لیکن سینس میں فرق ہے. یخادعون کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے دھوکہ دینا ہوتا ہے، یعنی اکیلے نہیں بلکہ مل جل کر شرارتیں کرتے ہیں اور مل جل کے پلاٹنگ کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور پھر دھوکہ دیتے ہیں. اور یخدعون وہ خود دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یخادعون میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر تعاون کر کے دھوکہ دینا، اور یخدعون اکیلے خود ہی دینا. فرق ہے نا، دونوں میں فرق ہے. ایک اجتماعی ہے اور ایک انفرادی ہے. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر. الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، سوائے. انفسہم، انفس جو ہے نفس کی جمع ہے. نفس، نفس کہتے ہیں انسان کی ذات کو، جان کو. انفسہم، ہم کون ہے؟ وہ خود. انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی ذاتوں کو، اپنی ہی جانوں کو. وا اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. یشعرون کا روٹ ہے شین عین را. جب میں روٹ بولتی ہوں تو آپ لفظ پر غور کر کے وہاں پر اپنے پین سے نشان لگایا کیجئے. میں نے بولا شین عین اور را، تو اس کو آپ شین عین را کو ذرا پڑھیے الگ سے کیا بنتا ہے؟ شعر یا شعر. شعر اردو میں ہوتا ہے نا، اور شعور کا لفظ بھی بولتے ہیں آپ. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. تو شاعر کون ہوتا ہے؟